شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ العطامہ نہ پڑھو, تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا, اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی, کیونکہ گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں, تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں, وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے, اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو, اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی, کرامتوں کے جو واقعات ہوئے, کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا, اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں, 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دی تھی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو, نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے, اچانک بادل آئے, پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا, جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی, یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں, بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا, 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے, ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا, جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے, مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے, سمجھ رہے ہیں, کیسے لڑیں گے. جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے, تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی, تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے, کوئی جذباتی فیصلہ